بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابو سعید عبداللہ مومن سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ مومن فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا سے کہنے لگے، اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب۔ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور انہوں نے ابن السقا سے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دے دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت عزت احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ تم ان قریب ایک ممبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کے گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ مومن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر ولایت پر بیٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، شیخ ابو سعید عبداللہ مومن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن السقا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دی، مگر جب خلفاء نے اپنا مقرب حاصل بنا کر شاہ روم کے جانب بھیجا تو اس نے شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو مات دے دی۔ شاہ روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ وہاں ابن السقا ایک لڑکی پر فرفتہ ہوا اور اس نے شاہ روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کا رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن السقا نے
اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دمشق آیا تو سلطان نور الدین رنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا نظام اعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوئی۔